زبور 11 پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ میرا توکل خداوند پر ہے، تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا؟ کہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں۔ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے۔ اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے۔ وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ آمین۔ سلاطین کی پہلی کتاب 6 باب 15ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے، اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو، اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے۔ سب دیودار ہی تھا، اور پتھر متلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے، اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالص سونا منڈا اور مصباح کو دیودار سے پاٹا۔ اور سلیمان نے اس گھر کو اندر خالص سونے سے منڈا، اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دی اور اس پر بھی سونا منڈا، اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈا، اور الہام گاہ کے پورے مصباح پر بھی اس نے سونا منڈا۔ اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا۔ ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے۔ ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی، اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا، اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈا، اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی، اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈا۔ اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے۔ اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا،
दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे और उसने उन पर करोबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कंधा की और उन पर सोना मंडा और इस सोने को करोबियों पर और खजूर के दरख्तों पर फैला दिया। ऐसे ही हैकल में दाखिल होने के लिए उसने जैतून की लकड़ी की चौखट बनाई जो दीवार का चौथा हिस्सा थी और सनोबर की लकड़ी के दरवाजे थे। एक दरवाजा के दोनों पट दोहरे हो जाते और दूसरे दरवाजा के भी दोनों पट दोहरे हो जाते थे और इन पर करोबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों को उससे कंधा किया और खुदे हुए काम पर सोना मंडा और अंदर के सहन की 3 सफ़ें तराशे हुए पत्थर की बनाई और एक सफ देवदार के शैतूनों की। चौथे साल ज़्यू के महीना में खुदावंद के घर की बुनियाद डाली गई और 11वें साल बोल के महीना में जो 8वां महीना है वो घर अपने सब हिस्सों समेत अपने नक्शा के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यूं उसके बनाने में उसे 7 साल लग गए। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 15वां बाब 16वीं आयत से 25वीं आयत तक। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनहगार ना ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज़्र नहीं। जो मुझसे अदावत रखता है वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर मैं उनमें वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनहगार ना ठहरते। मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। आमीन।